تو لندن میں 1978 میں۔ مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی عمر پائی تھی؟ 64 ایئر۔ کوشچن نمبر 6 ہے، خواجہ الطاف حسین حالی کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ تو اسلام النساء سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 7 ہے، دلاور فنگار کے والد کا کیا نام تھا؟ تو شاکر حسین ان کے والد کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اب کوشچن نمبر 8 سے، حمد کسے کہتے ہیں؟ تو حمد میں جو ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت کہتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ کوشچن نمبر 9 ہے، افسانہ فراز کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو محمود ہے۔ کوشچن نمبر 10 ہے، افسانہ آسیانہ میں سراج کی والدہ اپنے بیٹے سے پر کیوں آئی تھی، کیا اکتا رہی تھی، کیا محسوس کر رہی تھی؟ تو کام نہ کرنے کی وجہ سے بیٹھا رہتا تھا۔ کوشچن نمبر 11 ہے، ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ تو عبد المغنی، ٹھیک ہے۔ بودھ مذہب میں نروان کا تصور کیا ہے؟ تو خدا کا عرفان، ٹھیک ہے۔ آریہ بھٹ کا تعلق کس عہدے سے ہے؟ تو کیا ہے؟ گپت عہدے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 14 ہے، کوشچن نمبر 14 شروع کرتی ہوں۔ اردو میں غالب کے خطوط کے کتنے مجموعے شائع ہوئے تھے؟ تو 2، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 15 ہے، مہدی آفاقی پر کس ادبی تحریر کا اثر ہوا تھا؟ تو رومانی تحریر کا۔ کوشچن نمبر 16 ہے، بزم ہستی کے معنی کیا ہے؟ دنیا کی محفل۔ کوشچن نمبر 17 ہے، کئی اجنبی راہگیروں نے مجھ کو میرا نام لے کے آواز دی، فضا میں ہلچل سی ہونے لگی مگر دوست ندا فاضلی کا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 18 ہے، غالب کے آباد و واجد کہاں کے ہندوستان تھے؟ تو یہ تھے ایران کے، ٹھیک ہے۔ مصطفی کا پورا نام کیا تھا؟ غلام ہمدانی۔ کوشچن نمبر 20 ہے، کوشچن نمبر 20 ہے، حسن نعیم کے ادارہ میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے؟ تو وزارت کے خارجہ سے۔ کوشچن نمبر 21 ہے، ہمارے ملک میں کس صوبے پہ جمنا ندی کا ایک بڑا حصہ گزرا ہے؟ تو یہ جو ہو گیا اتر پردیش، ٹھیک ہے، یو پی۔ گر گئے افسوس، کوشچن نمبر 22 ہے، گر گئے افسوس کس کے نظر سے کیا کہیں، ہم ہوئے کیا ہجر کے چشم تر سے کیا کہیں، یہ شعر کس کا ہے؟ تو مبارک عظیم آبادی کا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 23 ہے، حسن موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ سید فضل حسن۔ کوشچن نمبر 24 ہے، قصیدہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو قصیدہ کے لیے بلند تخلیق اور شوق کے الفاظ، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 26 ہے، زوم کر دیتے ہیں کیونکہ بہت باریکی سے ہے۔ کوشچن نمبر 26 ہے، جوگن کا کردار کس مثنوی سے ملتا ہے؟ شعر البیاں سے۔ کوشچن نمبر 27 ہے، ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ تو مجال النساء۔ کوشچن نمبر 28 ہے، کتاب ترقی پسند ادب کے مصنف کون ہے؟ عزیز احمد۔ مرزا غالب کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو 1869 میں۔ کوشچن نمبر 30 ہے، اندو کی افسانہ کردار کس کا ہے؟ تو یہ ہو جائے گا اپنے دکھ مجھے دے دو دوبیدی کا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے کوشچن نمبر 31 ہے، 31 ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے احتشام حسین کا مرتبہ کتاب کون سی ہے؟ تو کون سی ہے بتائیے؟ تو اردو تقدیر پہ ایک نظر، ٹھیک ہے۔ شعر کو مکمل کیجیے۔ تو حیران ہوں دل کو روک کے بیٹھوں جگر میں، مقدر ہو تو ساتھ رکھوں، کس کا ہے؟ مرزا غالب کا ہے۔ یہ غلط ہو گیا، ایک منٹ، یہ نوحہ گر کا ہے، ایک منٹ رک جائیے، ٹھیک غلطی سے لگ گیا، نوحہ گر کا ہے، نوحہ گر ہوگا، یہ غالب کا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 33، شعرائے اردو کے تذکرہ کی تصنیف کیا ہے؟ تو حنیف احمد نقوی، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 34 ہے،
ان میں سے سب سے قدیم کتاب کون سی ہے؟ تو ان میں سے سب سے مثنوی قدم رابردم، ٹھیک ہے۔ اور کیا بولتے ہیں، یہ باغ بہار کس کا، اور میرا من کا ہو گیا، قصہ مہر یہ ہو جائے گا خان بہادر کا ہو جائے گا۔ ان میں سے کون سا کردار 35 کوشچن نمبر 35 ان میں سے کون سا کردار مثنوی سرل بیاں کا نہیں ہے؟ کیا پوچھا ہے؟ نہیں ہے، مہتاب رخ۔ کوشچن نمبر 36 ہے، مجموعہ نازہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 37 شعر مکمل کیجیے۔ دینی ہے تو شکستی ہے دل کی، کیا عمارت غموں کی نے ڈھائی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا غموں نے ڈھائی ہے۔ کوشچن نمبر 38 ہے، تذکرہ نکات شعراء کی کس زبان میں لکھا گیا؟ تو بتائیے، فارسی زبان میں لکھا گیا۔ کوشچن نمبر 39 ہے، رانی گیتی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا تھا؟ تو بتائیے کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر؟ ہندی۔ کس کی شاعری رومانی اور انقلاب حسین سنگم ہے؟ تو بتائیے اس کا آنسر کون ہوگا؟ فیض احمد فیض ہوں گے، نومی راشد ہوگا، تسعد حسین ہوں گے، یا اختر الاسم علام ہوں گے؟ تو فیض احمد فیض ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 40 کوشچن یہاں تک ہو گیا، اب بچے 40 کوشچن، ٹھیک ہے۔ انگریزی کی شعر و روایت پہ توکس کے غزلوں میں نظر آتا ہے، تو یہ بتائیے اس میں سے کون ہوگا؟ آرزو لکھنوی کا، براز دل لکھنوی کا، فراق گورکھپوری کا، فان بدایونی کا۔ تو فراق گورکھپوری کا۔ کوشچن نمبر 42 ہے، کس کی نظم میں عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ تو خواجہ الطاف حسین حالی۔ کوشچن نمبر 43 ہے، کس کی نظم میں عموماً پیغام کے مملول ہوتی ہے؟ تو نومی راشد ہے، اختر الایمان ہے، میراجی ہے، یا محمد اقبال؟ تو محمد اقبال ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 44 اس میں سے کون سا افسانہ کرشن چندر کا نہیں ہے کو ایک دم غور رکھیے گا، تو کون ہے؟ آخری کوشش حیات اللہ انصاری کا۔ کوشچن نمبر 45 ہے، مغربی طرز و حیات میں طنز و تصنیف کا ہدف بنانے والے شاعر کون ہیں؟ تو اکبر آبادی۔ کوشچن نمبر 46 ہے، دل اور دلی کی مرثیہ کس شاعری کو کہا گیا؟ میر کو۔ 47 ہے، کون سی تصدیق اس کی مصنف کی زندگی میں انگریزی میں ترجمہ کیا ہے؟ باغ و بہار۔ آپ کی بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول ہے امراؤ جان۔ کوشچن نمبر 49 ہے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری، صحیح مصرع کا مکمل کیجیے، تلاش میں ہے شہر و بہار گزری۔ کوشچن نمبر 50 ہے، خرد کے نام سے جنوں پڑ گیا جنون کا خرد، جو چاہیں آپ تو حسن کرشمہ ساز کرے، کس کا ہے؟ حسرت موہانی کا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 51 ہے، زین مملوک کی مثنوی کردار ہے، کون ہے؟ بہار شریف، پھول بند، شعر البیاں، گلزار نسیم کا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 52 ہے، کون سی تحریک راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے؟ نہیں کو ایک دم دماغ میں رکھنا ہے، تو سپنوں کے دہلیز میں اختر کا ہے، ٹھیک ہے، اختر ندوی کا ہے۔ کوشچن نمبر ایک منٹ ایسے رکھ دیتے تب نا کوشچن نمبر بھی آپ لوگ دیکھ پائیے گا، ایسے کر دیتے ہیں۔ 53 جو ہے، کس نادر تعلق تحریک پسند سے نہیں ہے کو ایک دم دیکھنا ہے، محمد حسین عسکری کا۔ 44 کون سا بیان درست ہے؟ ان میں سے کون سا ہے؟ تو نکات شعراء اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 55 ہے، ان میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، یہ کن کا ہے؟ مجروح سلطان پوری کا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، مجروح سلطان پوری کا ہے، ٹھیک ہے۔ امراؤ جاں کا اداکار کردار فیض علی کیا ہے؟ تو ڈاکو ہے، ٹھیک ہے۔ امراؤ جاں میں جو اداکار ہے فیض علی، وہ کیا ہے؟ ڈاکو ہے۔ 57 ہے، پریم چند کا افسانہ کفن میں پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا تھا؟ تو یہ ہوا تھا جامعہ، ٹھیک ہے۔
58 ہے دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام کیا تھا؟ تو بتائیے ناسک تھے، میر حسین تھے، درد تھے یا آتش تھے؟ آتش تھے۔ 59 مغل درد نے ہندوستان کو 3 چیز دی ہیں، غالب، اردو اور تاج محل۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول کس کا ہے بتائیے؟ اعلیٰ احمد سرور کا ہے، خورشید اسلام کا ہے، مالک رام کا ہے، رشید احمد صدیقی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوشچن نمبر 60، اب ماتر 20 کوشچن بچے ہیں، ہم پورا سیٹ کرا ہی دیتے ہیں۔ امراؤ 60 ہے، امراؤ بیگم شاعر تحریک حیات سے تھی تو غالب۔ ٹھیک ہے، 61 داستان زبان اردو کی تصنیف ہے، کس کی؟ شوکت سبزاری کی۔ 62 ہے پریم چند نے اپنی کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کا عکاسی کی تھی؟ کس میں؟ گوشۂ عافیت میں۔ کوشچن نمبر 63 ہے راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ لاجونتی کے شوہر کا کیا نام ہے؟ تو کیا نام ہے؟ منگل نام ہے، منوہر نام ہے، دیپک نام ہے، سندر لال ہے۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ لیجیے۔ 64 سے میں دیکھ رہی ہوں، کوشچن کو صحیح سے دیکھیے گا، آپ لوگ کو اچھا لگے تو شیئر کیجیے گا۔ 64 ہے صحیح مصرے میں شعر مکمل کیجیے۔ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، کس کا ہے؟ ولی دکنی کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں صحیح کیا ہے وظیفہ مجھے دل کا بیمار، یہ کس کا ہے؟ ولی دکنی۔ شاعر کون ہے؟ ولی دکنی۔ کوشچن 65 ہے زہ نشاط اگر کیجیے اس تحریر کس کے قصیدہ کا مطلع ہے؟ تو یہ کس کا ہے؟ سودا کا ہے، مصطفیٰ کا ہے، محسن کا ہے، ذوق کا ہے؟ تو کس کا ہے؟ ذوق کا ہے۔ ٹھیک ہے، 66 ہے میں پورا اردو کا جو بھی ہے نا میں آپ کو کروا دوں گی، اور 2 دن کے بعد میں پریویس سے جو ابھی ایگزام ہوا تھا جو اس میں کوشچن آیا تھا میں اس کو بھی کروانے کی کوشش کروں گی۔ ٹھیک، اس کو بھی کروا دوں گی جس سے آپ لوگ کو اچھی بینیفٹ ملے کہ ہاں ایگزام میں کس طرح کا کوشچن پوچھا گیا تھا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کوشچن یہیں سے آئے گا، آپ لوگ ایگزام کے بعد مجھے ضرور بتائیں گے۔ ذیل میں کس کی کوئی مثنوی نہیں لکھی ہے؟ ان میں سے کون جو ہے کسی نے مثنوی لکھی ہی نہیں ہے؟ درد ہے، سودا ہے، یا میر حسن ہے، یا میر ہے؟ تو آپ بتائیے ان میں سے کون ہے، جلدی جلدی بتائیے کون ہوں گے؟ تو یہ ہو جائیں گے درد۔ ٹھیک ہے، 67 ہے زمانی اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے ان میں سے کون سا آپ کو لگتا ہے کہ بال جبری، باغ درا، ارمغان حجاب، زر کلیم، باغ درا، ارمغان حجاب، بال جبری، یا بال جبری، ضرب کلیم، باغ درا، ارمغان حجاب؟ تو کوشچن آنسر نمبر ڈی ہوگا، باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، پھر ارمغان حجاب۔ ٹھیک ہے، رک جائیے میں پھر کوشچن کو آگے کر دیتی ہوں۔ 68 سے پھر میں آپ کو کرواتی ہوں۔ 68 ہے اس میں مصرع میں اولا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اولا کیا ہے؟ اس میں جو ہے سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا، سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا، تو رحم کر خصم جان غیر نہ ہو، کس کا ہے؟ مومن کا ہے۔ ٹھیک ہے، 69 کا ان میں سے کون سی مثنوی مرزا شوق کی نہیں ہے؟ نہیں پر ایک دم دھیان دینا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ایگزام میں غلط کر دیتے ہیں بچے۔ آزار عشق، ٹھیک ہے، ایک دم نہیں والے میں دیکھیے گا، ہم لوگ سے بھی غلطی ہوتی ہے اور گھر آ کے افسوس کے سوا کچھ نہیں ملتا، تو آپ پہلے جہاں پہ نہیں لکھا ہو اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا ایگزام میں۔ کوشچن نمبر 70 ہے کس نے اپنی بیگمات جو خطوط لکھے تھے ان میں سے مکتوب نگاری اور عمدہ نمونہ پہ تصویر کی تھی؟ تو کون کی تھی؟ آصف الدولہ نے، شجاع الدولہ نے، واجد علی شاہ یا امجد علی شاہ؟ تو واجد علی شاہ۔ 71 میر 19 کے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی بھی ایک فن دیا، یہ قول کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ مسیح الزماں کا ہے، عبدالرحیم سرور کا ہے، مسعود حسن رضوی ادیب کا ہے، یا شبلی نعمانی کا؟ تو ادیب عبدالرحیم سرور کا ہے۔ ٹھیک ہے، 72 ہے زمانی اعتبار سے صحیح زمرے کو نشاندہی کیجیے، تو ان میں سے ہوگا اشرف البیاں بانی، حسن شوق، محمد قطب شاہ کا ہے، ٹھیک ہے، وجیہ ابن نشاطی۔ 73 مثنوی عالی نامہ کا سال تصنیف کیا گیا تھا؟ تو 1666 میں۔ 74 کا میر امن نے باغ و بہار کے علاوہ کون سی کتاب لکھی تھی؟ تو باغ و بہار کون سی لکھی تھی؟ گنج معافی، گنج خوبی، باغ و بہار تو لکھی ہی تھی، ان کے علاوہ پوچھا گیا تو
तो गंज खूबी। ये देखिए नीचे दिए गए शहरों में हिस्से में पढ़कर और दिए गए मुतबादिल में किसी के मुनासिब में मुताबिक का इंतखाब कीजिए। ठीक है, तो पहले मिसरा पढ़ देते हैं। तेरी सदा का है ये सदियों से इंतज़ार मुझे, मेरे लहू के समुंदर में ज़रा पुकार मुझे। मैंने अपने घर के बुलंदी पर चढ़कर क्या देखूं, उरूज़ फ़न मेरी दिल इस पे उतार मुझे। इबलते दुखी है सूरज से मैंने तारीकी, नाराज़ आएगी ये सुबह जनकार मुझे। कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पाँव में चूमूंगा, ज़माने लाख करे आगे संसार मुझे। वो फाक़े मस्त हो जिसके राह से गुज़रता हूँ, सलाम करता हूँ आसूबे रोज़गार मुझे। ठीक है, तो रुक जाइए मैं आगे कर देती हूँ। ठीक है, 75 से मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बस अब 5 क्वेश्चन रह गए। 75 में शायर पत्थर के पाँव के किसके कहने पर चूमेगा, तो दिल के कहने पर। ठीक है, शायर उरूज़ फ़न कहाँ उतारने की बात कही है, तो अपने दहलीज पे। शायर लहू के समुद्र को पुकार कर इंतज़ार करेगा, तो सदियों से। शायर ने सूरज से किसे को उबलते देखा है, तो किसको देखा है, सूरज तो तारीख को। देखिए ये पढ़िएगा ना ये वाला, तो ये बहुत ही आसान है, ये एग्ज़ाम में भी पूछता है। ठीक है, तो 79 वो हूँ जिसके राह से गुज़रता हूँ, इसमें क्या होगा, तो वो फाक़े मस्त हूँ जिसके राह से गुज़रता हूँ। ठीक है, 80 है बुलंदी का मुतज़ाद क्या होगा, तो पस्ती होगा। ठीक है, बुलंदी का पस्ती होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बस इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए और इंशाअल्लाह आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा और अल्लाह आप लोग को कामयाबी अता करे। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए